کہ ہم نے آپ کی طرف وہ کتاب نازل کی ہے کہ جس میں ہر شے کا بیان صریح موجود ہے، واضح موجود ہے، اور وہ صرف بیان ہی نہیں ہے بلکہ وہ ہر بیان ہدایت کا سبب ہے، رحمت کا سبب ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہ اہل ایمان اور اہل اسلام اور مسلمین کے لیے بشارت اور خوشخبری کا سبب ہے۔ یہ جو مضمون قرآن مجید نے اس موقع پر ذکر کیا ہے اور دیگر آیات بھی کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر شے کائنات کی ایسی نہیں ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود نہ ہو۔ یہ جو رشتہ قرآن مجید کے ساتھ آج جوڑنے کی امت کو ضرورت ہے، آپ دیکھیے کہ انسان اس شے کی طرف راغب ہوتا ہے جس سے انسان کو فائدہ میسر ہو، اور جس شے سے فائدہ بظاہر نظر نہ آتا ہو انسان اس شے کی طرف راغب نہیں ہوتا۔ یہ انسان کا ایک عام مزاج ہے۔ اگر آپ اس بات پر غور کریں اور اس شے کا مطالعہ کریں کہ پوری کائنات کے اندر یہ جو رشتہ ہے کہ جس شے سے فائدہ نظر آئے انسان اس شے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس شے سے فائدہ اٹھاتا ہے، تو جب آپ کسی شے سے فائدہ لینے کے لیے اس شے کی طرف راغب ہوتے ہیں تو آپ دیکھیے پھر زمانے بیتتے ہیں، ہر زمانے میں اس کے ادوار کے ساتھ ضروریات بدلتی رہتی ہیں، ہر دور کے ساتھ انسان کی ضروریات بدلتی رہی ہیں، بنیادی ضرورتوں کے ساتھ دیگر ضروریات، اور پھر زمانے کی ضرورتیں جب تبدیل ہوتی ہیں اس کے وسائل تبدیل ہوتے ہیں، اس کے ذرائع تبدیل ہوتے ہیں، تو پھر انسان ان چیزوں کو تلاش کرتا ہے جس سے اسے فوری فائدہ نصیب ہے۔ یہ انسان کا مزاج اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ اب آپ دیکھیے قرآن مجید آج جو سائنسی دور ہے، ترقی جو اپنی انتہاؤں کو چھو رہی ہے، اور اس سے بھی آگے انسان کہاں تک جائے گا، مگر آپ دیکھیے کہ ایک وہ مخلوق جو بالکل چھوٹی سی مخلوق ہے، بالکل چھوٹی سی یا نہ نظر آنے والی وہ شے، وہ تخلیق جسے کرونا وائرس کہہ رہے ہیں، اور دنیا کا ہر اجتماع، دنیا کی ہر گیدرنگ، لوگوں کا جمع ہونا، حتیٰ کہ جدید ذرائع کا استعمال کرنا، پھر وہ ٹریولنگ کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے تھے کہ کسی زمانے میں کہ بھی یہ چیزیں ہوں گی اور اسٹاپ بھی ہو سکے گا، ممکن ہوگا، یہ جو ایک ترتیب چل رہی ہے اس سے امکان باقی ہے کہ شاید یہ شے رک سکے گی، مگر وہ کرونا وائرس جو کہ اللہ رب العزت کی یقیناً ایک تخلیق ہے اور کائنات کی ہر شے اس کی تخلیق کردہ ہے۔ میں آگے قرآن مجید کے چند مقامات آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ جیسے ہی اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ ہر خشک و تر شے کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے ہر شے جو تخلیق فرمائی ہے اس کا ذکر کائنات میں کر دیا ہوا۔ آپ دیکھیے یہ قرآن مجید کی سورہ یاسین کی آیہ مبارکہ ہے، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون، پاک ہے وہ ذات جس نے سب چیزوں کے جوڑے بنائے، ان سے بھی جنہیں زمین اگاتی ہے اور خود ان کی جانوں سے بھی، یعنی انسانوں سے بھی اور پھر زمین سے بھی، اور پھر دیگر جو جتنی بھی کائنات کے اندر جو وجود جاندار چیزیں ہیں ان سے اللہ رب العزت نے آگے ایک افزائش کا سلسلہ بنا رکھا۔ یہ نظام قدرت ہے اور اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ پھر آپ دیکھیے اس سے ایک بڑی لطیف بات جو قرآن مجید نے آگے ذکر کی، فرمایا اس نے وہ بھی پیدا کیا ہے وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، وہ چیزیں بھی اس کی تخلیق میں موجود ہیں جس کا تم علم نہیں رکھتے، تم نہیں جانتے، مگر وہ تمہاری دنیا میں موجود ہیں، تمہیں نظر نہیں آتی،
اور پھر آگے اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر بھی سورہ اعراف کے اندر بھی فرمایا، اس کا مضمون اور انداز کے ساتھ ہے، مگر وہاں یہ ذکر کیا کہ ایسی مخلوق بھی موجود ہے جو تمہیں نظر نہیں آتی۔ قرآن مجید نے شیاطین کے لیے ذکر فرمایا، اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، بے شک وہ شیطان خود اور اس کا قبیلہ تمہیں ایسی ایسی جگہوں سے دیکھتا رہتا ہے جہاں سے تم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ یہ اللہ کی تخلیق کی طرف اشارہ۔ تو جہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید میں ہر شے کا ذکر کیا، مگر جب ہم اس سے جڑیں گے نہیں، اس کا مطالعہ نہیں کریں گے، اس کی تلاوت نہیں کریں گے، اس کے ساتھ اپنا تعلق استوار نہیں کریں گے، تو کیسے ممکن ہو سکے گا کہ یہ پردے ہم پر کھل سکیں۔ اب آج تو ہمارے لیے یہ مسئلہ بن گیا ہے، اللہ ماشاء اللہ المیہ کی بات یہ ہے کہ ہم پڑھ بھی نہیں پاتے قرآن مجید، عربی زبان میں ہے۔ ہم جیسے ہم پاکستانی ہیں، دیگر ممالک کے لوگ ہیں، بنگلہ دیشی ہیں، ازبکستانی ہیں، انڈونیشین ہیں، یا دیگر جتنے مسلم ممالک ہیں، مسلم ممالک کی بات کر رہا ہوں، پھر وہ ممالک کے جہاں غیر مسلم ممالک ہیں مگر وہاں مسلم کمیونٹی ہے، وہاں کے بائی برتھ ہیں، اس دوسرے غیر مسلم ملکوں کے بائی برتھ ہیں، لیکن وہاں وہ مسلمان ہیں۔ تو آپ دیکھیے ان کے لیے بھی یہ مسئلہ یقیناً بڑا اہم ہے کہ عربی کو سیکھنا، پھر اس کے معانی کو جاننا ایک بڑا محنت طلب کام ہے، مگر جب تک ہم یہ کریں گے نہیں تو پھر راز کیسے کھلیں گے، کیسے پردے اٹھیں گے کہ قرآن مجید اپنے اندر کتنا حسن اور کتنی عظمتیں اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں۔ یہ میں نے جیسے آج کی بات کی کہ ایسی تخلیق اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ موجود ہے جسے تم نہیں جانتے، تو پھر جو جانتا ہے اسی کی مدد سے اس شے کا خاتمہ ممکن ہے۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنا ٹوٹا ہوا تعلق اس کے ساتھ جوڑ کر اس سے اپنا رجوع کا رشتہ قائم کر سکیں۔ دوسرے مقام پر قرآن مجید نے ایک اور بڑی لطیف بات کی، اور دیکھیے خدا کو لوگ نہیں مانتے، بہت سارے لوگ ہیں جو خدا کی قدرت کا انکار کرتے ہیں، انہیں خدا کا ہونا سمجھ نہیں آتا، وہ خدا کے وجود کے منکر ہیں، مگر اللہ رب العزت نے اپنے ہونے کا انداز کس انداز کے ساتھ ذکر کیا۔ آپ دیکھیے سورج کو ہر کوئی دیکھتا، کوئی نہیں انکار کرتا، کوئی شخص بھی ہو، ایسے بھی ہیں جو سورج کو خدا مانتے ہیں، وہ لوگ بھی ہیں جو چاند کو خدا مانتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم، سورج کو یا دیگر جتنی بھی وہ چیزیں ہیں جن سے فائدہ نظر آتا ہے اسے خدا تصور کرتے ہیں۔ اب دیکھیے جس خدا نے ان کو بنایا ہے انہیں ان کی سمجھ نہیں، اس کی سمجھ نہیں ہے، مگر وہ خدا کے وجود کے منکر بنے بیٹھے اور پھر اس کی تخلیق کردہ چیزوں سے فائدہ لیتے ہیں۔ آپ دیکھیے دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں سورج کے ذریعے سے دن اور رات اور یہ جو اپنے مہینے اور ڈیٹس ہیں ان کی ترتیب نہ رکھی جائے۔ دنیا کی ایسی آج بھی کوریا کے اندر دیکھیے، کوریا کے اندر جو ہے ابھی بھی جو لیونر ہے، جو چائنا ہے اس میں لیونر کو جو فالو کیا جاتا ہے، جو چاند کو فالو کیا جاتا ہے، جیسے ہم مسلم ہیں، ہم تو چاند کی ڈیٹوں کے ذریعے سے ہمارے مہینے اور دیگر عبادات، رمضان، عیدین، دیگر مہینے ہمیں انہیں فالو کرتے ہیں، مگر ایسی قومیں جو خدا پر ایمان نہیں رکھتی مگر وہ چاند اور سورج پر ایمان رکھتی ہیں، ایمان سے مراد ہے کہ مانتی ہیں، فائدہ لیتی ہیں، اور قرآن مجید نے ذکر کیا کیا، سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے سورہ انعام میں فرمایا کہ یہ چاند اور سورج کو کیوں تخلیق فرمایا فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ وہی ذات ہے کہ صبح کی روشنی کو رات کا اندھیرا چاہ کر کے نکالتا ہے۔ بھی دن کو تو مانتے ہیں نا لوگ، رات کو بھی مانتے ہیں، مگر خدا کی سمجھ نہیں ہے، انہیں شعور نہیں ہے کہ خدا موجود ہے۔ یہ دن اور رات کی اس لائن کو کون جدا کرتا ہے؟ اللہ رب العزت نے سورہ انعام میں فرمایا کہ وہ رب ہے جو دن اور رات کو آپس میں جدا کر دیتا ہے، جو دن اور رات کو آپس میں الگ کر دیتا ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ والشمس والقمر حسبانا، اس نے سورج اور چاند کو حساب و شمار کے لیے تخلیق فرمایا ہے۔ کیسی حیف ہے
انسان کی سوچ پر اور اس انسان پر کہ جو سورج کے ذریعے سے اپنے دن اور رات کو مینج کر رہا ہے مگر خدا کی حقیقت سے انکار کر رہا ہے. کیسا ہے وہ انسان کہ جو چاند کے ذریعے سے اپنے مہینوں کی ترتیب کو جاری رکھے ہوئے ہے مگر خدا جس نے اس چاند کو اسے تخلیق کر دیا ہے، عطا کر دیا ہے، اس کی حقیقت سے انکار کر رہا ہے. آپ دیکھیے اور پھر آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم، کہ بے شک یہ بہت غالب بڑے علم والا رب کا مقرر کردہ انداز ہے، یہ مقررہ انداز ہے، یہ اس کی تخلیق ہے اس مالک علم ازل کی. تو آپ اندازہ کیجئے اس طرح آگے بھی قرآن مجید نے یہ ایک بڑی طویل ڈیٹیل ہے. پھر جو قمری سال ہیں 12 مہینے ہیں ان کا ذکر بھی قرآن مجید نے آگے کیا، دن اور رات کی تبدیلی کا ذکر قرآن مجید نے کیا. یہ جو ساری چیزیں قرآن مجید اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں، جب ہم اسے پڑھیں گے نہیں تو دیکھیے پھر ہم اس سے خود کو اپنے ایمان کی تازگی اور اس ایمان کے ساتھ پھر آگے اس پیغام کو کیسے پھیلا سکتے ہیں. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم پھر سے اپنا رشتہ قرآن مجید کے ساتھ جوڑ لیں. جہاں سے ہم نے اس بات کا آغاز کیا تھا کہ قرآن مجید کی یہ جو آیہ مبارکہ سورہ نحل کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اور اس میں ہر شے کا بیان ہے. تو ہر شے سے مراد یہاں بات سمیٹتے ہوئے جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صرف قرآن مجید ثواب کی کتاب نہیں ہے کہ اس سے تلاوت کریں گے تو اتنا ثواب ملے گا تو پھر ہمیں آخرت میں درجات ملیں گے. وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، وہ ہر چیز اپنی حقیقت کے ساتھ موجود ہے وہ ہر چیز، مگر اس سے بڑھ کر جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید ہر دور کی ضرورت ہے. زمانے کے ہر دور میں ہر زمانے میں چیزیں بدلتی رہتی ہیں، انسان کی ضرورتیں جن سے پوری ہوتی ہیں وہ اشیاء بدلتی رہتی ہیں، مگر ان بدلتی ہوئی اشیاء کے باوجود 1400 سال بیت جانے کے بعد آج بھی قرآن مجید اپنی اصلی حالت میں موجود ہے. اور جب قرآن مجید اپنی اصلی حالت میں موجود ہے تو ہم اس سے ہدایت اصلی حالت میں آج کیوں نہیں لے پا رہے؟ ہم اس سے رحمت اصلی حالت میں آج کیوں نہیں لے پا رہے؟ ہم اس سے وہ بشرا، وہ بشارت جو قرآن مجید نے مسلمانوں کے لیے ذکر کی ہے آج کے اس ترقی یافتہ دور کے اندر کیسے نہیں لے پا رہے؟ اللہ پاک ہمیں اس بات کی توفیق عطا کرے، اس بات کا ہمیں شعور نصیب فرمائے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ اپنے اس ٹوٹے ہوئے تعلق کو پھر سے استوار کر سکیں، قرآن مجید کے ساتھ اپنے اس رشتے کو پھر سے جوڑ سکیں اور نہ صرف ثواب کی نیت تک روکیں بلکہ اس کے اندر غور و خوض کر سکیں. اس کے ساتھ جیسے ابھی ہم کوارنٹائن میں ہیں، باہر نہیں نکل پاتے، زیادہ مصروفیات بہت ترک ہیں، اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اپنا رشتہ قرآن مجید کے ساتھ جوڑیں. قرآن مجید مولویوں کے لیے نہیں اترا کہ جی صرف جو امام مسجد کا ہے وہ نماز پڑھاتا ہے تو قرآن سیکھے گا، جو کوئی امام ہے، خطیب ہے، اسکالر ہے تو وہ آگے ایکسپلین کرے گا تو سیکھے گا. قرآن مجید کسی کے لیے اسپیسیفائڈ نہیں ہے، ہر ایک کے لیے. اور یہاں جیسے جو آیت میں نے آج تلاوت کی تھی شروع میں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ بشرا للمسلمین، مسلمانوں کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے. کون سی خوشخبری ہے؟ اور وقت چونکہ ہو چکا ہے، میں صرف ایک حدیث مبارکہ آقا علیہ السلام کے فرامین میں سے عرض کر کے بات کو سمیٹتا ہوں. آج ہر شخص پریشانیوں میں گھرا ہوا اور ہمارے لیے سب سے بڑی پریشانی آج کے دور کے اندر یہ وائرس ہے کہ جس کے سبب ہم جمعوں کے اجتماعات بھی ہم جو ہے وہ معطل کیے ہوئے ہیں. اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود راوی، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان ھذا القرآن، قرآن مجید کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید جو ہے اللہ کا دسترخوان ہے، عطیہ و نعمت ہے، جہاں تک ممکن ہو اس کے دسترخوان سے حاصل کرو. اور پھر آگے ارشاد فرمایا یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، چمکتا و دمکتا نور ہے اور ہر روگ و پریشانی کا نفع بخش علاج ہے. ہر پریشانی اور ہر روگ کا نفع بخش علاج ہے، صرف علاج نہیں ہے، وہ علاج جس سے آپ کو نفع نصیب ہوتا ہے. تو اللہ پاک کے حضور دعا ہے کہ ہمیں وہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ پھر سے اپنا ٹوٹا ہوا رشتہ استوار کر سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.